وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. حضرات علماء کرام، اور بزرگان دین، حاضرین گرامی اور خواتین، مومنین والمؤمنات، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں کئی جگہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور صراحت کے ساتھ الگ الگ جگہ اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنو میں تو دونوں شامل ہیں، اے ایمان والوں، تو اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عورتوں کا الگ سے ذکر فرمایا. اور ایک عجیب بات ہے اور نکتے کی بات ہے کہ قرآن شریف میں عورتوں کے نام سے سورت ہے، سورۃ النساء، اور اس میں عورتوں کے متعلق زیادہ تر احکامات دیے گئے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن شریف نے عورتوں کو خاص اہمیت دی ہے اپنے خطاب میں، اپنی رہنمائی میں. اور جیسے مومن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، ایسی ہی مومن عورتوں کی بھی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں الگ الگ ذکر کیا. والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں سب وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا ایمانی رشتہ ہے، ایمانی تعلق ہے. اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، وہ سب مل کر کے، یعنی مرد بھی یہ کوشش کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں کہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے وہ روکتے ہیں، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور دونوں طبقے مل کر وہ نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر فرمایا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثی، اللہ نے پھر الگ الگ کر کے کہا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. بعضکم من بعض، اور سب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ایک دوسرے کی طرح سے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں جیسے مرد کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے اپنے احکام کا،
ایسے ہی مکلف بنایا ہے عورتوں کو بھی. اور جیسے تقرب کا، تقوی کا اور دعوت کا میدان مردوں کے لیے کھلا ہوا ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. علم میں ترقی کی راہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہیں. تو اگر عورتوں کو اور ماں اور بہنوں کو الگ کر دیا جائے تو معاشرے کا گویا کہ ایک پہیا وہ ہم نے ختم کر دیا. ایک پہیے کے بغیر گاڑی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی ماں اور بہنوں پر کتنی توجہ دینا چاہیے، ان کی اصلاح پر، ان کی تربیت پر، اور دین کے میدان میں ان کو اپنے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے کوشش کرنے پر ہمیں کس قدر توجہ دینا چاہیے. جیسے دو پر ہوتے ہیں ایسے ہی اسلامی معاشرے کے یہ دونوں پر ہیں. اسلام میں اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی دن سے عورتوں کا بڑا کردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے دین کا کام شروع کیا تو سب سے پہلی جو آپ کو تسلی ملی، آپ کو جو ہمت ملی، آپ کو حوصلہ دیا، وہ کس نے دیا؟ وہ ایک عورت ذات نے دیا. وہ آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی کہ آپ نے کہا کہ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری جو میرے اوپر آ گئی ہے اس کو کیسے ادا کروں گا اور اب کیا ہوگا میرا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ مدد کرے گا، اور ایسا حوصلہ دیا کہ وہ کلمات تاریخ میں آج بھی ریکارڈ ہیں. جب وہ حضرت خدیجہ کی وہ بات ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. تو یہ عورت کی ذات ہے. اب آپ نے جو بھی دعوت کا کام کیا اس میں یہ حضرت خدیجہ کی پشت پناہی شامل ہے، حضرت خدیجہ کی ہمت افزائی شامل ہے. پہلی شہادت جو اسلام میں پیش آئی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو شہید کیا گیا. تو کسی بھی میدان میں عورت پیچھے نہیں ہے. اسلام کی تاریخ بتاتی ہے علم کے میدان میں جہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں وہاں صحابیات بھی ہیں. حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور بے شمار صحابیات اور تابعیات ہیں. اور ایک جیسے محدثین اعظام کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں کئی جلدوں میں، یعنی 40-50 جلدوں میں تقریباً محدثات کے اوپر بھی کتاب لکھ دی گئی. ڈاکٹر اکرم ندوی مدظ اللہ العالی نے، کہ جس میں اسلام میں ہونے والی محدثات کا تذکرہ کیا. ہر میدان میں اسلام نے عورتوں کو ساتھ رکھا ہے اور اسلامی تاریخ میں عورت کا کردار نمایاں ہے. تو اس لیے آج بھی ہماری ماں اور بہنوں کو آگے آنا چاہیے اور ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا معقول نظم کریں. عورت ہی سے تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اگر عورت کی تعمیر ہو گئی، عورت کی سیرت سازی ہو گئی تو پورا معاشرہ بن جائے گا. ایک مرد بنتا ہے وہ تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ ایک فرد کی تعمیر ہے. لیکن اگر ایک عورت وہ تعلیم سے، تربیت سے، تہذیب و ثقافت سے آراستہ ہوتی ہے تو پھر وہ پورے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بنتی ہے، پورے خاندان کی تشکیل کا ذریعہ بنتی ہے.
اگر دیکھیں آپ کہ جو اسلامی سپوت ہوئے ہیں، اسلام کے ہیرو ہوئے ہیں، اسلام کے جو جیالے ہوئے ہیں، جنہوں نے تاریخ میں کارنامے انجام دیے ہیں، چاہے وہ فاتحین ہو، محمد بن قاسم ثقفی، طارق بن زیاد، یا علماء کرام ہو، امام بخاری، امام مسلم، اور فقہاء کرام میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور اولیاء کرام میں ہو چاہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شبلی، اور حضرت جنید بغدادی، اور حضرت معین الدین چشتی، اور حضرت فرید الدین گنج شکر، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سب جو پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں کارنامے انجام دیے، تو اگر دیکھا جائے اور مطالعہ کیا جائے ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا، تو اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ ملے گا، ماں کا کردار ملے گا، ماں کی تربیت ملے گی۔ وہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنا خون جگر پلاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جذبات بھی اس کے اندر پیوست کر دیتی ہے۔ وہ یا تو بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بنا دے گی، اللہ اور اس کے رسول کا ولی بنا دے گی، اس کے اندر ایمانی حرارت، ایمانی جوش، ایمانی عزم پیدا کر دے گی، یا پھر اس کو دنیا کا دلدادہ بنا دے گی، اس کو زلفوں کا عاشق بنا دے گی۔ آج جو پینٹ کا اور جو سوٹ اور بوٹ کا عاشق جو ہمارا نوجوان ہو گیا ہے، جو زلفیں لہرانے والا جو نوجوان سامنے آیا ہے، وہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس کی تربیت جس گود میں ہوئی ہے، اس نے اس کو یہی سبق سکھایا ہے۔ اور یہ بزرگان دین جو پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں نے ان کو وہی سبق سکھایا تھا۔ ابھی میں نے ایک قصہ پڑھا، وہ پہلے پڑھا تھا، آپ کو مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ ماں کی تربیت کیسی ہوتی ہے اور معاشرے میں کیسا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر یہ بن گئی، اس کی سیرت بن گئی، اس کا ذہن بن گیا، دماغ بن گیا، تو اس سے کیا کیا کارنامے انجام پائے جا سکتے ہیں، انجام پا سکتے ہیں، یہ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ اہم ولی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے مرید حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ اب آپ دیکھیے ان کی ماں کا کتنا بڑا کردار ہے۔ میں نے جب تاریخ دعوت و عزیمت میں ان کی زندگی پڑھی تھی تو میں دنگ رہ گیا کہ کیسی تربیت کی، ایک ماہی نے یہ ولی جنم دیا۔ اس ولی کو دنیا کے ہاتھوں میں تھمانے والی وہ ایک عورت تھی، وہ ان کی والدہ محترمہ تھی۔ تو آتا ان کے قصے میں، حضرت نے تاریخ دعوت و عزیمت میں بھی نقل کیا ہے، اور ان کے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے یہ واقعات لکھے ہیں ان کے بارے میں، ان کی ماں کے بارے میں، کہ وہ والد کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہ جو ان کی والدہ تھی بڑے گھرانے کی تھی، خزانے تھے ان کے گھر میں، لیکن وہ نہیں گئی، اپنے بچے کی تربیت کے لیے انہوں نے سود کاٹا، محنت مزدوری کی، اور بچے کی تعلیم و تربیت ایسے اعلیٰ معیار سے کی کہ جس کے نتیجے میں دنیا کو خواجہ نظام الدین اولیاء جیسا عالم، بزرگ اور بصیرت والا مرد ملا۔ جب فاقہ کرنا پڑتا تھا ان کو، مشکل سے گزر اوقات ہوتی تھی، فاقہ کشی ہوتی تھی، ہفتے میں بعض دن، مہینے میں بعض دنوں میں فاقہ کشی ہوتی تھی۔ تو جب کھانے کے لیے نہیں ہوتا
حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کھانے کے لیے اپنی والدہ سے مطالبہ فرماتے تو شروع میں انہوں نے کہا 2-4 بار کہ بابا، ان کا نام لے کر کے تھی، بابا نظام الدین یا محمد ان کا نام تھا، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ دن گزر جاتا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے۔ چند دنوں کی تربیت سے وہ لطف آیا، لیکن وہ دل سے کہتی تھی، وہ اللہ کی محبت پیوست کرنا چاہتی تھی اپنے بچے کے دل میں۔ اس کے بعد ان کو اتنی اس سے محبت ہو گئی کہ وہ پھر دن بھر وہ ایک عجیب کیف اور سرور کے اندر وہ گزارتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ وہ فاقہ کرنے میں ان کو مزہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت میں آج ہم اللہ کے لیے فاقہ کر رہے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے۔ تو کبھی جب کئی دن تک یہ سننے کو نہیں ملتا تو کبھی پوچھتے وہ انتظار میں اور وہ شوق و اشتیاق میں، اس جذبے میں، اماں جان اب ہم کب بنیں گے اللہ کے مہمان؟ بہت دنوں سے اللہ کے مہمان نہیں بنے۔ تو کسی تربیت کی۔ اور ایک واقعہ جو بہت ہی زیادہ مؤثر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ چاند دیکھ کر وہ جب نیا چاند دیکھتے، ہلال دیکھتے، قمری پہلی تاریخ ہوتی تو اپنی ماں کی زیارت کرنے آتے، سلام کرنے آتے، ان سے ملنے آتے، ان کی قدم بوسی کرتے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ والدہ کی خدمت، محبت پیوست تھی ان کے دل میں۔ تو جب آخری ان کی زندگی کا چاند تھا تو چاند دیکھ کر ملنے آئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اپنی والدہ سے ملنے آئے تو ماں نے دعائیں دی، خوب دعائیں دی جیسی کہ ان کی عادت تھی۔ پھر کہنے لگے بابا محمد، پکارا، سراپا کان بن گئے، جی، کہ اب اگلے چاند میں کس کی قدم بوسی کرنے آؤ گے؟ ان کا دل بھر آیا تو کہنے لگے کہ اس غریب کو کس کے حوالے کر کے جاتی ہو اماں؟ یہ ان کی زبان سے نکلا، اس غریب کو، اس بےکس کو، اس بیچارے کو کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ سمجھ گئے؟ تو ماں کی تربیت دیکھی، اللہ کی محبت کس طریقے سے بٹھائی جاتی ہے بچے کے دل میں۔ یہ فن ہے، یہ اس عورت سے سیکھنے کی بات ہے، تربیت کا انداز سیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت جواب نہیں دیا، کہنے لگی اس کا جواب کل دوں گی۔ اس وقت بھی دے سکتی تھی لیکن اثر پیدا کرنا تھا، بچے کے دل میں نقش قائم کرنا تھا، تو کہا کہ اس کا جواب کل دوں گی۔ سوچنے لگی اماں جان اس کا جواب آج نہیں دے رہی ہے، کل دیں گی آپ، جب تک تو میں بےتابی میں، بے چینی میں کیا میرا حال ہو جائے گا کہ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ تو کہا کہ آج تم خواجہ نجیب الدین متوکل جو ان کے استاد تھے ان کے یہاں رات گزارنا۔ اماں نے یہ بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے اماں، آپ کا حکم۔ پورے شوق میں رہے، رات بھر نیند نہیں آئی۔ خواجہ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ آج آپ کو عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں، تو کہا اماں نے یہ کہہ دیا ہے، اور میں نے پوچھا کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کل بتاؤں گی۔ تو اب مجھے وہی شوق ہے، وہی بےکلی اور بے چینی ہے کہ کیا بتائیں گی۔ تو تہجد پڑھی، وہیں تہجد کے وقت میں خادمہ دوڑی ہوئی آئی کہ اماں جان یاد کر رہی ہیں، فوراً چل پڑے، دیوانہ وار چل پڑے اور اماں کے حضور حاضر ہو گئے۔ اماں سے پوچھا کہ خود ہی اماں نے فرمایا کہ تم نے پوچھا تھا کہ کس کے حوالے کر کے جا رہی ہو؟ بابا تمہارا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ۔
تو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے کہا اے اللہ میں خواجہ نظام الدین کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ کتنے شوق کے بعد اور کتنے انتظار کے بعد یہ بٹھانا تھا کہ تم اللہ کے حوالے ہو، اللہ کے سپرد ہو اور اللہ کی نگرانی میں ہو، اسی بات کو بٹھانا تھا، نقش کرنا تھا کہ اللہ تعالی ہمارا کارساز ہے، اللہ ولی ہے، اللہ کی کفایت پر نظر ہونا چاہیے، مخلوق پر نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ہاتھ رہے اور پھر وہ ہاتھ کی بندش ڈھیلی ہو گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی، یہی کہہ کر کے کہ میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں تم۔ یہ واقعہ ایک مثال ہے۔ آپ جس ولی کی تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، جس محدث کی سیرت پڑھیے، جس بڑے ہادی اور رہبر اور رہنما کا حال پڑھیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے عورت کا کردار ضرور نظر آئے گا، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو۔ تو اس لیے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہم اس صنف نازک کو فراموش نہ کریں۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی اور سیرت سازی کے میدان میں بھی ان کے اوپر خاص توجہ دیں۔ آج دنیا عورت کو تجارت کے لیے استعمال کر رہی ہے، عورت کی آزادی کا اور عورت کی ترقی کا نام دے کر وہ عورت سے تجارت کر رہی ہے، وہ اپنی منڈیاں چمکا رہی ہے، اپنے بازار اور اپنے مارکیٹ کے لیے ان کو استعمال کر رہی ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے یہ باور کرانا ہے کہ عورت کی جو اصل قیمت ہے، عورت کا جو اصل جوہر ہے وہ ادب ہے، وہ حیا ہے، وہ سیرت ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کی تربیت کا ملکہ ہے، جو وہ اپنے بچے کو جو وہ دین سکھائے گی، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائے گی، یہ اس کا میدان ہے، یہ ہمیں سمجھانا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں عورت کی تربیت کرنا ہے۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، اس سے پہلے کیا تھی، وہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی اور پیروں میں روندی جاتی تھی، پامال تھی وہ، اور کسی نے اس کو شیطان کا ایجنٹ بتایا تھا، کسی نے اس کو جانوروں سے بھی بدتر بتایا تھا، تو اسلام نے آ کر کے اس کو یہ مقام عطا کیا۔ لیکن ہم اسلام کی اس گراں قدر اس تعلیم کو اور اس عزت کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ ہم نے پھر اس صنف نازک کو ہم نے دنیا کے حوالے کر دیا ہے اور اپنی اس متاع گراں کو ہم نے بازار میں نیلام کرنے کے لیے ہم اس کو باہر لے کر کے آ گئے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے امت کے سامنے بھی کہ ہمیں اس پر توجہ دینا ہے کہ کس انداز سے ہمیں عورت کی تربیت کرنا ہے اور عورت کو میدان ہمیں دینا ہے۔ ہر میدان میں ترقی کرے گی لیکن وہ شرائط کے ساتھ، وہ حیا کے ساتھ، وہ ادب کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، کردار کے ساتھ جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مفید بنائے اللہ تعالیٰ، اور آگے جو حضرات علماء کرام تشریف لائیں گے آپ ان کی باتوں کو بھی غور سے سنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔